تپتی دوپہر کی تمازت جھلسانے والی تھی، مگر گاؤں کی چوراہے پہ لگی پنچایت میں موجود ہادیہ کے وجود پہ طاری کپکپاہٹ سردی کی نہیں بلکہ اس خوف کی تھی جو اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہا تھا۔ زنجیروں میں جکڑی وہ معصوم لڑکی سر جھکائے خاموش کھڑی تھی، جبکہ ہجوم سے اٹھنے والی نفرت بھری آوازیں اسے سنگسار کرنے کے مطالبے کر رہی تھی۔ اس کا بوڑھا باپ جس کی پگڑی آج پیروں میں پڑی تھی دھاڑے مار مار کے اپنی بیٹے کی بے گناہی کی دہائی دے رہا تھا، مگر سردار کے سنگ دل چہرے پہ رحم کا ایک سایہ تک نہ ابھرا۔ جیسے ہی جلاد نے اسے آگ کے الاؤ کی طرف دھکیلنے کے لیے قدم بڑھایا، دور سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز نے سب کو ساکت کر دیا۔ مٹی کا غبار اڑاتا سیاہ گھوڑے پہ سوار راہب خان کسی طوفان کی طرح مجمع چیرتا ہوا عین مرکز میں آ کھڑا ہوا۔ اس کی عقابی نظریں ہادیہ کے لرزتے وجود پہ جمی اور اس پہ اپنے مخصوص پرروب اور پاگل کر دینے والے جاہ و جلال کے ساتھ اس نے اپنی کمر سے بندھا پستول نکال کے فضا میں لہرایا۔ یہ لڑکی نہ جلے گی نہ مرے گی، راہب کی گرجدار آواز نے پنچایت کو ہلا کے رکھ دیا۔ آج سے اور اسی وقت سے ہادیہ راہب خان کے نکاح میں ہے، اب اس کی جان فالتو ہے۔ وہ آگے بڑھے اور میری بیوی کو ہاتھ لگا کے دکھائے۔ ہادیہ نے پہلی بار لرزتی آنکھوں سے اس مسیحا کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اس کے لیے ہمدردی نہیں بلکہ ایک ایسی تپش تھی جو اسے پناہ دینے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قید کرنے والی تھی۔ نکاح کے کلمات ہادیہ کے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ نکاح نامے پہ دستخط کرتے وقت قلم اس کی گرفت سے چھوٹ رہا تھا، مگر راہب کی فولادی ہاتھ نے اس کی کلائی کو سختی سے جکڑ لیا، اسے دستخط مکمل کرنے پہ مجبور کر دیا۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، راہب نے ایک فاتحانہ مگر سرد نگاہ مجمع پہ ڈالی اور ہادیہ کا بازو پکڑ کے اسے کھینچتے ہوئے اپنی جیپ کی طرف لے گیا۔ حویلی کے بھاری بھرکم دروازے جب واہ ہوئے تو سامنے کھڑی بڑی بیگم کے چہرے کی رنگت غصے سے نیلی پڑ رہی تھی۔ ہادیہ نے قدم ابھی دہلیز کے اندر رکھا ہی تھا، ایک زوردار تھپڑ نے اس کے نازک چہرے پہ پڑا جس کی گونج پورے دالان میں سنائی دی۔ اس کی کل جگنی کو میرے گھر لے آئے راہب، ایک ایسی لڑکی جو دشمنوں کی باہوں میں کھیل کے آئی ہے، وہ خانزادوں کی بہو بنے گی۔ اس بڑی بیگم کی آواز میں زہر کھلا ہوا تھا۔ اماں سائیں، یہ میری بیوی ہے، پلیز۔ اسے لگا تھا یہ نکاح کے بعد شاید اس کی تذلیل ختم ہو جائے گی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں کی طرف لے جا رہا تھا، لیکن راہب کے جلال میں کوئی کمی نہ آئی۔ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا، اس نے ہادیہ کو زوردار جھٹکے سے فرش پہ پٹک دیا جس سے ہادیہ کی چیخ نکل گئی۔ اس کا ماتھا بیڈ کے کونے سے جا ٹکرایا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے تم پہ کوئی احسان کیا ہے یا تمہاری معصومیت پہ مجھے ترس آیا ہے۔ راہب اس کے قریب جھکا، اس کے چہرے کو بالوں سے پکڑ کے اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ تمہارا نکاح صرف اسی لیے ہوا ہے تاکہ تم تڑپ تڑپ کے اپنی غلطی کی سزا بھگتو جو تم نے میرے خاندان کی عزت کو اچھال کے کی ہے۔ ہادیہ نے لرزتے ہوئے لبوں سے کچھ کہنا چاہا، لیکن راہب کے سرد لہجے نے اس کی زبان کنگ کر دی۔ آج سے تمہارا ٹھکانہ یہی فرش ہے۔ تم میری نفرت ہو ہادیہ، اور میں تمہیں ہر اس لمحے کا حساب دینے پہ مجبور کروں گا جو تم نے دشمنوں کے ساتھ گزارا۔ راہب نے اسے وہیں چھوڑا اور خود غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ہادیہ سرد فرش پہ پڑی اپنی قسمت اور اپنی کوکھ میں پلنے والے اس انجانے بوجھ کو یاد کر کے ہچکیاں بھرنے لگی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کمرے کی دیواریں اب اس کی زندگی کی سب سے بڑی جیل بن چکی ہیں۔ رات کے پچھلے پہر حویلی کی در دیوار پہ چھائی خاموشی ہادیہ کی دبی دبی سسکیوں سے بوجھل ہو رہی تھی۔ وہ سنگے مر مر کے ٹھنڈے فرش پہ اپنی چادر سمیٹے سکڑ کے لیٹی تھی، جہاں سردی اس کی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ کمرے کے کونے میں لگی مدھم روشنی راہب کے شاہانہ بیڈ پہ پڑ رہی تھی جو خالی پڑا تھا، مگر ہادیہ کے لیے وہ فرش ہی اس کا مقدر بن چکا تھا۔ اچانک اسے اپنے نچلے حصے میں شدید درد کی ٹیس محسوس ہوئی۔ درد کی ایک لہر نے اسے دوہرا ہونے پہ مجبور کر دیا۔ اس نے اکھراتے ہوئے اپنا کوکھ پہ ہاتھ رکھے اور اپنی آنکھیں میچ لیں۔ یا اللہ، میرے گناہ کی سزا اس معصوم کو مت دینا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، اس کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ فرش پہ تڑپنے لگی، مگر اس نے نہ جانے کسی اور کو اس کے راز کی خبر نہ ہونے دی۔ وہ تنہائی اور بے بسی کے عالم میں خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہی تھی، جہاں ایک طرف راہب کی نفرت کی آگ تھی تو دوسری طرف وہ ننھی سی جان جس کی حفاظت اب اس کا واحد مقصد تھا۔ اسی تڑپ اور راہوں کے بیچ اسے راہداری میں کسی کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی جس نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو خوف سے تیز کر دیا۔ صبح کی پہلی کرن ابھی حویلی کے روشن دانوں سے اندر جھانکی ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ بڑی بیگم کسی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی۔
انہوں نے فرش پہ پڑی نیم بے ہوش ہادیہ کو بالوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا، 108 جھٹکے سے اسے کھڑا ہونے پہ مجبور کر دیا۔ اٹھ ہوئے بدبخت، یہ تیرے باپ کا گھر نہیں جو دوپہر تک پڑی سوتی رہے گی۔ چل نکل کچن میں جا کے پورے ٹبر کا ناشتہ تیار کر۔ ہادیہ کی آنکھوں میں نیند اور رات کے درد کی تھکن ابھی باقی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے سنبھلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر بڑی بیگم کا پہرا 7ویں آسمان پہ تھا۔ انہوں نے اسے بازو سے پکڑ کے دالان کی طرف دھکیلا، جہاں حویلی کے تمام ملازمین تماشائی بنی کھڑی تھی۔ دیکھ لو سب، یہ ہے اس حویلی کی نئی بہو، جس کے لچھن پورے گاؤں کو پتہ ہیں۔ آج سے یہ تم سب کے ساتھ مل کے فرش رگڑے گی، برتن دھوئے گی۔ بڑی بیگم کی زہریلی آواز ہادیہ کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ ہادیہ نے نم آنکھوں سے کچن کے بڑے بڑے پتیلوں کی طرف دیکھا، جو اس کی ہمت سے کہیں زیادہ بھاری تھے، مگر اسے خاموشی سے کام شروع کرنا پڑا، کیونکہ وہ جانتی تھی اس گھر میں اس کی سسکیوں کا سننے والا کوئی نہیں۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل بار بار اپنی اس حالت پہ ماتم کر رہا تھا، جبکہ دور کھڑے راہب کی نظر اس کے جھکے ہوئے وجود کا طواف کر رہی تھی۔ کچن کی تپتی آگ اور گرم بھاپ کے درمیان ہادیہ کا چہرہ پسینے سے چراغور تھا۔ بھاری پتیلا چولہے سے اتارنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک قدموں کی چاپ پہ اس کے ہاتھ رک گئے۔ راہب خان آستینے چڑھائے چہرے پہ وہی مخصوص سختی سجائے کچن کے دروازے سے نمودار ہوا۔ اس کی گہری نظر ہادیہ کے لرزتے ہاتھوں اور سرخ پڑتی گردن پہ جم گئی، مگر رحم کا ایک شائبہ تک اس کے چہرے پہ نہ آیا۔ میرا ناشتہ ابھی تک میرے کمرے میں کیوں نہیں پہنچا؟ راہب کی سپاٹ اور رعبدار آواز نے کچن میں موجود ملازموں کو بھی سہمنے پہ مجبور کر دیا۔ ہادیہ نے ڈرتے ہوئے نظریں اٹھائیں۔ وہ بس میں لا رہی تھی۔ اس کی آواز حلق میں پھنس کے رہ گئی۔ راہب 2 قدم چل کے اس کے اتنا قریب آیا کہ ہادیہ کو اس کے وجود سے اٹھنے والی مہنگی پرفیوم اور سگار کی ملی جلی بو محسوس ہونے لگی۔ آئندہ سے میرا ہر کام، میرے کپڑے، میرا جوتا، میرا کھانا صرف تم ہی دیکھو گی، راہب نے سرد لہجے میں حکم صادر کیا۔ اور یاد رکھنا، اگر ایک ذرہ بھی میری مرضی کے خلاف ہوا تو اس کی سزا تمہیں اسی کچن کے فرش پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے کاٹنی ہوگی۔ راہب کا یہ کٹھور لہجہ ہادیہ کے لیے کسی کوڑے سے کم نہ تھا۔ اسے لگا جیسے راہب اسے سب کے سامنے نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا۔ وہ خاموشی سے ٹرے اٹھائے اس کے پیچھے چل پڑی، جبکہ اس کا اپنا وجود تھکن اور اندرونی درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ ہادیہ نے لرزتے ہاتھوں سے ناشتے کی ٹرے راہب کے سامنے میز پہ رکھی، تیزی سے پیچھے ہٹنے لگی، مگر راہب کی آواز نے اس کے قدم وہیں روکنے پہ مجبور کر دیا۔ رک جاؤ، اس نے کرسی پہ نیم دراز ہوتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ ہادیہ کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگا۔ راہب نے اپنی گہری سیاہ نظریں اس کے پیلے پڑتے چہرے پہ جمائیں، پھر آرام سے پلیٹ سے نوالا توڑ کے اس کی طرف بڑھایا۔ ہادیہ ساکت رہ گئی، اسے سمجھ نہ آیا یہ محبت ہے یا تسلیل۔ کھاؤ اسے، راہب کا حکم نما لہجہ کمرے میں گونجا۔ ہادیہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں نے کر لیا ہے، اس کی آواز بمشکل نکلی۔ راہب ایک دم سے کھڑا ہوا اور بجلی کی سی تیزی سے اس کے قریب آ کے اس کا جبڑا اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ جھوٹ مت بولو ہادیہ، تم نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا اور میں نہیں چاہتا کہ میری قیدی بھوک سے مر جائے۔ اس نے اس کے چہرے کو ذرا اوپر اٹھایا، جہاں اس کی آنکھوں کے نشان ہادیہ کی سفید رنگت پہ ابھرنے لگے۔ اس نے زبردستی نوالا اس کے منہ کے قریب کیا۔ ہادیہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کے راہب کے ہاتھ پہ گرا، مگر اس نے ہاتھ نہیں ہٹایا۔ ہادیہ نے مجبوراً وہ لقمہ حلق سے اتارنا پڑا، جو اسے کسی زہر سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ راہب نے اسے چھوڑا اور رومال سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اسے دوبارہ فرش کی طرف اشارہ کیا۔ اب یہاں بیٹھو اور میرے جوتے صاف کرو، تاکہ تمہیں یاد رہے تمہاری اوقات میرے پیروں تلے ہی ہے۔ ہادیہ نے جھکی نظروں سے زمین کو دیکھا، جہاں اس کی عزت اور انا دونوں نیلام ہو رہی تھی۔ راہب کی حویلی سے نکلتے ہی فضا میں طاری بوجھل پن ذرا کم ہوا تو ہادیہ نے دیوار کا سہارا لے کے اپنی ہمت جمع کی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی حویلی کے پچھلے حصے میں موجود پرانی بلکنی کی طرف نکل آئی، جہاں دھوپ ذرا کم تھی اور سکینہ، جو برسوں سے اس گھر میں ملازمہ تھی، کپڑے سکھانے میں مصروف تھی۔ سکینہ نے جیسے ہی ہادیہ کو بدحواس حالت میں دیکھا تو لپک کر اس کے پاس آئی، اسے سہارا دے کے ایک لکڑی کے بینچ پہ بٹھا دیا۔ بی بی جی، آپ کی رنگت تو ہلدی کی طرح پیلی پڑ رہی ہے، کچھ کھایا کیوں نہیں؟ سکینہ کی آواز میں چھپی تھوڑی سی ہمدردی نے ہادیہ کی ضبط کے بندھن کو توڑ دیا۔ وہ سکینہ کا ہاتھ تھام کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ سکینہ خالہ، میرا دم گھٹتا ہے اس حویلی میں، راہب خان کی نفرت اور بڑی بیگم کا ظلم میری جان لے لے گا، ہادیہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ سکینہ نے ادھر ادھر دیکھ کے
رازداری سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور سرگوشی میں بولی، صبر کر جا بی بی، اللہ بڑا بے نیاز ہے، تو بس ہمت مت ہارنا، تیری حالت بتا رہی ہے، تیرے اندر ایک اور جان پل رہی ہے۔ ہادیہ کا دل تھک سے رہ گیا، اس نے فوراً سے اپنا دوپٹہ اپنے گرد لپیٹ لیا، خوف زدہ نظروں سے سکینہ کو دیکھا۔ کسی کو پتہ نہ چلے خالہ، اگر بڑی بیگم کو خبر ہوئی تو میرے بچے کو جینے نہیں دیں گی، وہ اسے راہب کا خون نہیں مانے گی۔ سکینہ نے اسے تسلی دیا اور چپکے سے اپنی جیب سے ایک کھجور نکال کے اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ یہ کھا لے، تجھے طاقت کی ضرورت ہے، ورنہ تیرا یہ راز تیری کمزوری بن کر ظاہر ہو جائے گا۔ بڑی بیگم حویلی کے بالائی برآمدے میں عقابی نظروں سے نیچے کا منظر دیکھ رہی تھی، جہاں ہادیہ اور سکینہ سرگوشیوں میں مصروف تھی۔ ان کے ماتھے پہ پڑنے والی شکنیں ان کے اندر پکنے والی کسی نئی سازش کا پتہ دے رہی تھی۔ یہ کل جنگنی اس مٹکیار کے ساتھ مل کے ضرور کوئی کھچڑی پکا رہی ہے، انہوں نے دانت پیستے ہوئے اپنے آپ سے کہا۔ جیسے ہی سکینہ وہاں سے ہٹی، بڑی بیگم تیزی سے سیڑھیاں اتر کے صحن میں آئیں اور ہادیہ کے سامنے آ کے کھڑی ہوئیں۔ ہادیہ نے جیسے ہی انہیں دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، اس نے جلدی سے وہ کھجور اپنی مٹھی میں چھپا لی۔ کیا کھا رہی ہے تم؟ اس ملازمہ کے ساتھ کیا کانا پھوسی ہو رہی تھی؟ بڑی بیگم نے دھاڑ کے اسے بازو سے جھٹکا دیا، جس سے ہادیہ کے ہاتھ سے وہ کھجور فرش پہ جا گری۔ بڑی بیگم کی نظریں پہلے ہی فرش پہ پڑی کھجور پھر ہادیہ کے پیٹ کی طرف اٹھی، جہاں وہ اپنا دوپٹہ بے حد سختی سے لپیٹے ہوئے تھی۔ ان کے ذہن میں شک کا ایک بیج پہنچ دیا گیا تھا۔ اچھا، تو اب چوریاں بھی شروع ہو گئی ہیں، حویلی کا رزق چھپا چھپا کے کھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے ہادیہ کو بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے دھوپ میں تپتے ہوئے صحن کے بیچوں بیچ لے آئیں۔ آج تجھے وہ سزا ملے گی کہ تو یاد رکھے گی، آج سے تیرا کھانا پینا بند، جب تک وہ خود اپنی زبان سے اپنا سچ نہیں اگل دیتی۔ ہادیہ کی آنکھوں میں التجا تھی، مگر بڑی بیگم نے اسے تپتی زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے کا اشارہ دے دیا، جہاں سورج کی تماست اس کے وجود کو پگھلانے لگی۔ سورج سوا نیزے پہ تھا اور تپتے ہوئے صحن کی سنلاخ زمین ہادیہ کے گھٹنوں کو جھلسا رہی تھی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، پسینہ اس کی کن پٹیوں سے بہتا ہوا گردن تک آ رہا تھا، مگر بڑی بیگم کے سامنے کرسی ڈالے بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، جیسے کسی معصوم کی تڑپ ان کے لیے کوئی تماشا ہو۔ ہادیہ نے بے بسی سے اپنی کوکھ پہ ہاتھ رکھا، اسے اپنی جان سے زیادہ اس ننھی سی جان کی فکر تھی، جو اس کڑی دھوپ میں پیاس اور نکاہت سے نڈھال ہو رہی تھی۔ اچانک حویلی کے باہری گیٹ پہ گاڑی کے ٹائروں کے رگڑنے کی زوردار آواز آئی، دھول اڑاتی جیپ پورچ میں آ رکی۔ راہب خان غصے سے بھرپور قدم اٹھاتا باہر نکلا، اس کی نظریں جیسے ہی صحن کے بیچوں بیچ گھٹنوں کے بل بیٹھی لرزتی ہوئی ہادیہ پہ پڑی تو اس کے ماتھے پہ غصے کی رگیں تن گئی۔ یہ کیا تماشا ہے اماں سائیں؟ راہب کی گرجدار آواز پورے صحن میں گونجی۔ بڑی بیگم نے سکون سے نظریں اٹھائیں۔ تیری بیوی چوریاں کرنے لگی ہے راہب، ملازماؤں کے ساتھ مل کے سازشیں کر رہی ہے، بس اسی کی سزا دے رہی ہوں۔ راہب نے ہادیہ کے پیلے پردے اور خشک لبوں کو دیکھا، اس کا اپنا دل جیسے کسی نے مٹھی میں مسل دیا ہو۔ وہ تیزی سے لپکا اور ہادیہ کے بازو سے پکڑ کے اسے ایک جھٹکے سے کھڑا کیا۔ ہادیہ کا وجود اتنا بے جان ہو چکا تھا کہ وہ سیدھا راہب کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ راہب نے اسے سہارا دیا، مگر اس کی نظریں اپنی ماں پہ جمی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ اس کی سزا و جزا کا اختیار صرف میرا ہے، آئندہ میری غیر موجودگی میں اسے ہاتھ بھی لگایا تو میں بھول جاؤں گا سامنے کون کھڑا ہے۔ راہب اسے تقریباً اٹھا کے کمرے کی طرف لے جانے لگا، جبکہ ہادیہ کی نیم آنکھوں میں راہب کا یہ روپ ایک نئی الجھن پیدا کر رہا تھا۔ راہب نے ہادیہ کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لایا، ایک جھٹکے سے اسے شاہانہ بیڈ کے کنارے پہ بٹھا دیا۔ ہادیہ کا وجود نکاہت سے بید کی طرح کانپ رہا تھا، اس کے خشک لب پیاس سے سفید پڑ چکے تھے۔ راہب نے میز پہ رکھا جگ اٹھایا اور گلاس میں پانی بھر کے اس کے منہ کے قریب کیا، مگر ہادیہ نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس کو دھکیلنے کی کوشش کی۔ پیو اسے۔ راہب کی آواز میں وہی پرانی گھن گرج تھی، لیکن اس بار اس میں ایک انجانی سی تڑپ بھی چھپی تھی۔ ہادیہ نے ہمت جمع کر کے نحیف آواز میں کہا، بڑی بیگم نے منع کیا ہے، میرا کھانا پینا بند ہے۔ راہب کے ماتھے پہ غصے کی ربگیں مزید تن گئیں۔ اس نے ایک ہاتھ سے ہادیہ کی گردن کے پیچھے سے اسے سہارا دیا، دوسرے ہاتھ سے گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ اس حویلی کا مالک ہوں، میری اجازت کے بغیر یہاں پتہ بھی نہیں ہلتا، پیو اس سے ورنہ میں زبردستی حلق میں اتار دوں گا۔ ہادیہ کو مجبوراً پانی کے گھونٹ بھرنے پڑے، ٹھنڈا پانی جیسے ہی اس کے حلق سے اترا، اسے اپنی زندگی لوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ راہب نے خالی
راہب نے خالی گلاس میز پہ پٹکا اور ہادیہ کے قریب اتنا جھکا کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی دھوپ میں بیٹھنے کی؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میری نفرت کا نشانہ کون بنتا؟ اس نے سخت لہجے میں کہا، مگر اس کے ہاتھ خود بخود ہادیہ کے ماتھے سے پسینہ صاف کرنے لگے۔ ہادیہ نے گھبرا کے نظریں جھکا لی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا راہب کا یہ روپ اس کے لیے پناہ گاہ ہے یا کوئی نیا شکنجہ۔ راہب کی نظریں اچانک ہادیہ کے سفید لباس پہ پڑنے والے ان کے دھبوں پہ پڑی جو اس کے گھٹنوں کے مقام پہ گہرے ہو رہے تھے۔ تپتے صحن میں گھٹنوں کے بل بیٹھنے سے اس کی نازک جلد جھلس کے زخمی ہو چکی تھی۔ راہب کا ہاتھ خود بخود رکا اور کسی سوچ میں ڈوبے بغیر فرش پہ ہادیہ کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ ہادیہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے گھبرا کے اپنے پاؤں پیچھے کھینچے۔ خان صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ راہب نے سخت نگاہ اس پہ ڈالی، اس کے ٹخنوں کو مضبوطی سے گرفت میں لے کے پاؤں وہیں جما دیے۔ خاموشی سے بیٹھی رہو ہادیہ، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم زخمی ہو۔ اس نے دراز سے مرہم کی ڈبیا نکالی اور بہت آہستگی سے اس کے زخموں پہ لگانے لگا۔ ٹھنڈی دوا کا لمس جیسے ہی ہادیہ کے زخموں سے ٹکرایا تو اس کے منہ سے ایک سسکی نکل گئی۔ اس نے اضطراری طور پہ راہب کے چوڑے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ راہب کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے سر اٹھا کے ہادیہ کی نم آنکھوں میں دیکھا، جہاں تکلیف اور حیرت کی ملی جلی لہریں تھی۔ اس وقت راہب کی نظروں میں وہ پرانی سنگ دلی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی تپش تھی جو ہادیہ کے وجود کو پگھلانے لگی۔ وہ خاموشی سے اس کے دونوں گھٹنوں پر مرہم لگا کے پٹی باندھ رہا تھا، جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو جسے ذرا سی جنبش سے ٹوٹنے کا ڈر ہو۔ ہادیہ کا دل اس وقت کسی پاگل پرندے کی طرح سینے میں دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی مرد ہے جو اسے قیدی کہتا ہے یا کوئی اور جو اس کے درد پہ تڑپ اٹھا ہے۔ رات کے سائے گہرے ہوتے ہی حویلی کے در و دیوار خاموشی کی چادر اوڑھ چکے تھے، مگر راہب کے کمرے میں تناؤ کی ایک انکہی لہر موجود تھی۔ ہادیہ ہمیشہ کی طرح اپنی چادر سمیٹے فرش کے کونے میں دبک کے لیٹنے لگی تھی۔ راہب کی گرجدار آواز نے اسے ساکت کر دیا۔ کھڑی ہو جاؤ ہادیہ، اس بیڈ پہ آ کے لیٹو۔ ہادیہ نے حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثر کے ساتھ سر اٹھا کے راہب کو دیکھا، جب شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نہیں خان صاحب، میں ٹھیک ہوں، مجھے یہیں رہنے دیں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں یہ راہب کسی نئی آزمائش کا حصہ نہ ہو۔ راہب نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے فرش سے اٹھا کے سیدھا نرم بیڈ پہ لا کھڑا کیا۔ میرا حکم آخری ہوتا ہے، تمہارا گھٹنوں کے زخم فرش کی سختی برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نہیں چاہتا کل صبح تم کام کے قابل نہ رہو۔ اس نے سخت لہجے میں وضاحت دی، مگر اس کی نظروں میں عجیب سی بے چینی تھی۔ ہادیہ بیڈ کے ایک کونے میں سمٹ کے لیٹ گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی نبض کی آواز سنائی دینے لگی۔ راہب دوسری طرف لیٹا تھا، مگر ہادیہ کو محسوس ہو رہا تھا وہ سویا نہیں، بلکہ اس کی سانسوں کی تپش ہادیہ کے وجود کو پگھلا رہی تھی۔ وہ اپنی کوکھ پہ ہاتھ رکھے اندر چھپی آہٹوں کو سنتی رہی، جہاں خوف اور ایک انجانی سی غربت نے اسے گھیر لیا تھا۔ کمرے میں حبس کی ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ سورج کی پہلی کرن نے روشن دانوں سے جھانک کے راہب کے چہرے پہ دستک دی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور شاور لینے چلا گیا۔ جب شاور لے کے تولیے سے بال خشک کرتا ہوا باہر نکلا تو اس کے قدم وہیں جم گئے، بیڈ کے ایک کونے میں سمٹی ہادیہ جو رات بھر سکون سے نہ سو سکی تھی، اب گہری نیند میں بری طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا، بے ہوشی کے عالم میں مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ راہب نے قدم بڑھائے اور اس کے قریب جھکا۔ اس کے الفاظ نے راہب کے پورے وجود میں جیسے بجلی دوڑا دی۔ مجھے مت ماریں، میرا بچہ مر جائے گا، میری کوکھ میں آپ کا پوتا ہے۔ ہادیہ کی آواز میں ایک ایسی کربناک التجا تھی جس نے راہب کا دل چیر کے رکھ دیا۔ وہ ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دماغ میں ہادیہ کے یہ الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے، بچہ، پوتا۔ راہب کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ اس نے پہلی بار غور سے ہادیہ کے وجود کو دیکھا جو خوف سے لرز رہا تھا۔ جیسے ہی راہب نے اسے جگانے کے لیے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، وہ ایک جھرجھری لے کے اٹھی اور چیخ مار کے بیڈ کے دوسرے کونے میں جا دبی۔ اس نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھ لیے، جیسے کسی قیمتی متاع کو دنیا کی نظروں سے چھپا رہی ہو۔ مجھے نہیں مارنا، پلیز مجھے مت ماریں، وہ پاگلوں کی طرح چلائی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، سامنے کھڑے راہب کو پہچاننے سے بھی قاصر تھی۔ راہب نے جھپٹ کے اسے بازوؤں میں بھرا، اسے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے اس کے لرزتے وجود کو خود میں بھینچ لیا۔
ہادیہ ہوش میں آؤ، دیکھو میں ہوں راہب، تمہیں کوئی نہیں مارے گا۔ اس کی آواز میں وہ سختی اب پگھل کے کسی موم کی طرح نرم ہو چکی تھی، جبکہ ہادیہ اب بھی اس کے سینے سے لگی ہچکیاں لے رہی تھی۔ راہب نے ہادیہ کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیا۔ اس کی اپنی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ ہادیہ ہوش میں آؤ، میری بات کا جواب دو، اس نے دبی دبی گرج کے ساتھ پوچھا، مگر اس بار اس کے لہجے میں غصہ نہیں بلکہ ایک جان لیوا تجسس تھا۔ تم نے ابھی نیند میں کیا کہا؟ کون سا بچہ؟ کس کا پوتا؟ ہادیہ کا رنگ فت ہوا، اسے احساس ہوا وہ بے خیالی میں وہ راز اگل چکی ہے جو اس کی زندگی کی واحد پناہ تھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے راہب کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کی، بیڈ سے نیچے اترنے لگی، مگر راہب نے تھام کے اسے واپس کھینچ لیا۔ مجھ سے نظر مت چڑھاؤ ہادیہ، سچ بولو۔ ہادیہ نے ڈر کے ماری آنکھیں میچ لی، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، میں بس ڈر گئی تھی، وہ ہکلاتے ہوئے جھوٹ بولنے لگی، مگر اس کے چہرے کی زردی آنکھوں کا خوف سچی گواہی دے رہا تھا۔ راہب نے اس کے پیٹ پہ جمی اس کی مٹھیوں کو دیکھا جو حفاظتی حصار کے طور پہ رکھے ہوئے تھے، پھر اس کا ہاتھ تھام کے اپنے دل پہ رکھا۔ اگر تم جھوٹ بولے گے تو تمہاری دھڑکنیں اتنی تیز کیوں ہیں ہادیہ؟ یہ میرے خاندان کا وارث ہے، یا واقعی تم نے دشمنوں سے؟ راہب کا وہ جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ ہادیہ نے تڑپ کے اس کی منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ خدا کے لیے ایسا مت کہیں خان صاحب، یہ آپ کا خون ہے، آپ کی نشانی۔ اس کے منہ سے سچ نکل گیا۔ وہ دھاڑے مار کے راہب کے کندھے پہ سر رکھ کے رونے لگی۔ راہب ساکت رہ گیا، اس کے وجود میں ایک عجیب سا ارتعاش پیدا ہو گیا، جیسے اسے کائنات کی سب سے بڑی دولت مل گئی، مگر اس کے ساتھ ہی اپنی ماں کے ظلم کا خیال آیا تو اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ راہب نے ہادیہ کے لرزتے وجود کو مزید سختی سے اپنے حصار میں بھینچ لیا، جیسے اسے دنیا کی ہر آفت سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ہادیہ کی سسکیوں کے ساتھ تال میل کھا رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ ہادیہ، بس اب اور نہیں رونا۔ راہب کی آواز میں وہ مخصوص کرختگی اور ایک گہری ہمدردی میں بدل چکی تھی۔ اس نے ہادیہ کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے، اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ دیے۔ تمہاری کوکھ میں پلنے والی یہ جان میری ذمہ داری ہے، جو ہوگا سو ہوگا، اب اس حویلی میں کسی کی جرأت نہیں ہوگی وہ میری مرضی کے خلاف تمہاری طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے۔ ہادیہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے راہب کے گریبان کو تھام لیا۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی جابر سردار ہے جو کل تک اسے حقارت سے دیکھتا تھا۔ راہب نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک عہد کیا، سنو، اب سے نہ تم کچن میں جاؤ گی، نہ کوئی بھاری کام کرو گی، بڑی بیگم ہو یا کوئی اور، اگر کسی نے تمہیں ہاتھ لگایا تو میرا سامنا کرے گا، یہ میرا وارث ہے، اس کی حفاظت کے لیے میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہوں۔ ہادیہ کو پہلی بار اس حویلی کی دیواریں قید خانہ نہیں بلکہ ایک پناہ گاہ لگنے لگی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ باہر دہلیز پہ کھڑی بڑی بیگم نے ان کی گفتگو کا کچھ حصہ سن لیا۔ ان کے چہرے پہ پھیلی نحوست نے کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ دیا۔ بڑی بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، ان کے ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے ان کی گرفت میں کچکچائے۔ کمرے کے بند کواڑوں کے پیچھے سے آنے والی راہب کی نرم آواز اور ہادیہ کے اقرار نے ان کے وجود میں آگ لگا دی۔ وارث؟ اس کلموہی کی کوکھ میں خانزادوں کا خون پل رہا ہے۔ ان کے ذہن میں نفرت کا ایک زہریلا ناک لہرایا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ ہادیہ کو ذلیل کر کے حویلی سے نکال دیں گی، مگر اب تو معاملہ جڑ پکڑ چکا تھا۔ غصے اور حقارت سے ان کا چہرہ تمتما اٹھا۔ انہوں نے اپنی چادر کا پلو سختی سے گھمانا شروع کیا، وہاں سے دبے قدموں سے پیچھے ہٹ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک تھی، جیسے انہوں نے کوئی خوفناک فیصلہ کر لیا ہو۔ نہیں راہب، یہ بچہ اس حویلی کی دہلیز کبھی نہیں پار کرے گا۔ میں اپنے بیٹے کے سر پہ کسی دشمن کی نشانی کا سہرا نہیں سجنے دوں گی۔ انہوں نے دانت پیستے ہوئے راہداری کے اندھیرے میں خود سے عہد کیا۔ وہ سیدھی اپنے کمرے کی طرف بڑھیں تاکہ اپنے بھائی دلاور خان کو فون کر سکیں، اس ناپاک رشتے کو جڑ سے ختم کرنے کا کوئی نیا جال بن سکے۔ ہادیہ کی زندگی کی شمع پہلے سے بھی زیادہ خطرناک طوفان کی زد میں تھی۔ راہب نے خود جا کے دروازہ کھولا، باہر کھڑی ملازمہ کے ہاتھ سے ناشتے کی ٹرے پکڑ لی جس پر پراٹھے، مکھن، دودھ کا گلاس رکھا تھا۔ اس نے ٹرے لا کے ہادیہ کے سامنے بیڈ پہ رکھی اور خود اس کے سامنے کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ آج سے تم کچن کی شکل بھی نہیں دیکھو گی،
تمہارا کھانا پینا آرام میری نگرانی میں ہوگا، اس نے ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ ہادیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی شخص ہے جو کل اسے پیروں کی دھول سمجھتا تھا۔ لیکن خان صاحب، بڑی بیگم ناراض ہوں گی، وہ مجھے خالی بیٹھنے نہیں دیں گی۔ ہادیہ نے ڈرتے ہوئے اپنی چادر کے پلو کو انگلیوں میں مڑوڑا۔ راہب کے چہرے پہ ایک چاہو جلال بھری مسکراہٹ آئی۔ اس نے آگے جھک کے ہادیہ کا ہاتھ تھاما اور اسے ناشتے کی طرف مائل کیا۔ بڑی بیگم کا بندوبست میں کر لوں گا، تم بس اپنے اور میرے وارث کا خیال رکھو۔ تم نے ایک قدم بھی اس کمرے میں باہر رکھا تو یاد رکھنا میری ناراضگی تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اس نے دودھ کا گلاس ہادیہ کے لبوں سے لگایا۔ اس کی نظروں میں عجیب سی ملکیت اور حفاظت کا احساس تھا جو ہادیہ کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ جب راہب اسے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے وہ کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہو، بڑی بیگم کے چہرے پہ چھائی نفرت اب ایک ہولناک ارادے میں بدل چکی تھی۔ وہ کچن کے اندھیرے گوشے میں کڑی سکینہ کا بازو سختی سے دبوچے ہوئے تھی۔ ان کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ یہ لے اور یاد رکھ، اگر ایک قطرہ بھی ضائع ہوا تو تیری زبان کھنچوا لوں گی۔ انہوں نے زہر کی چھوٹی سی شیشی سکینہ کی مٹھی میں دبا دی۔ سکینہ کا رنگ خوف سے سفید پڑ گیا۔ اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ بیجی، یہ کیا غضب کر رہی ہیں؟ وہ معصوم جان ہے، خان صاحب کا خون ہے۔ بڑی بیگم نے زوردار تھپڑ سکینہ کے منہ پہ مارا جسے وہ دیوار سے جا ٹکرائی۔ وہ خاموشی، وہ گناہ کی نشانی ہے، خانزادوں کی غیرت پہ دھبا ہے۔ اسے ہادیہ کے دودھ کے گلاس میں ملا ہے۔ کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ یہ بچہ کیسے ختم ہوا۔ سکینہ نے لرزتے ہوئے شیشی کو دیکھا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، مگر بڑی بیگم سائیں کا قہر اس کے سامنے تھا۔ اگر راہب کو پتہ چل گیا تو وہ نہ جانے کیا کرے گا۔ اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا، اگر راہب کو پتہ چلا تو وہ ہم سب کو زندہ جلا دے گا۔ سکینہ نے آخری کوشش کی، مر کر بڑی بیگم کے سرد لہجے میں کہا، اسے پتہ نہیں چلے گا، تو بس اپنا کام کر ورنہ تیری اپنے بچوں کی خیر نہیں ہوگی۔ سکینہ بوجھل قدموں سے دودھ کا گلاس تیار کرنے لگی، جبکہ بڑی بیگم دوڑ کھڑی فتح مندانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ سکینہ کے قدموں کی چاپ دلان میں گونج رہی تھی، لیکن اس کے اپنے دل کی دھڑکنیں اس سے کہیں زیادہ بلند تھیں۔ اس کے ہاتھ میں موجود دودھ کا گلاس لرز رہا تھا، جس میں ملی سفید رنگ کی وہ مہلک دوا اب موت کا پیغام بن چکی تھی۔ جیسے ہی وہ راہب کے کمرے میں پہنچی تو اس نے ایک گہرا سانس لیا، ماتھے پہ پسینہ پہنچا۔ یا اللہ، مجھے اس گناہ سے بچا لے، میں ایک معصوم جان کیسے لے سکتی ہوں؟ اس کے اندر کا انسان چیخ چیخ کے اسے روک رہا تھا، مگر بڑی بیگم کی دھمکی اسے زنجیروں کی طرح جکڑے ہوئے تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دستک دی اور اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں ہادیہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پہ راہب کی دی ہوئی تھوڑی سی تسلی نے رونق لوٹا دی۔ اور سکینہ خالہ، تم کیوں زحمت کرتی ہو؟ میں خود آ جاتی، ہادیہ نے شفقت سے کہا۔ سکینہ کی نظریں ہادیہ کے اس معصوم چہرے پہ پڑی جہاں ایک نئی زندگی سانس لے رہی تھی۔ اس کا جی چاہا وہ گلاس میں ہی پٹک دے اور سچ اگل دے، مگر عین اس وقت اسے کھڑکی کے پاس سے گزرتا ہوا بڑی بیگم کا سایہ نظر آیا جو باہر کھڑی نگرانی کر رہی تھی۔ سکینہ نے کانپتی ہوئی ٹرے ہادیہ کے سامنے رکھ دی۔ بی بی، یہ پی لو، بڑی بیگم نے خاص تمہارے لیے بھجوایا ہے، کہتی ہیں کمزوری دور ہو جائے گی۔ ہادیہ نے شکریہ کے طور پہ مسکرا کے گلاس اٹھایا، اسے اپنے لبوں کے قریب لے گئی، جبکہ سکینہ نے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ اسے لگ رہا تھا جیسے خود اپنے ہاتھوں سے اس معصوم کلی کو مسلنے جا رہی ہو۔ ہادیہ نے جیسے ہی گلاس اپنے لبوں سے لگایا، دودھ کا پہلا گھونٹ اس کے حلق میں اترنے ہی والا تھا کہ کمرے کا بھاری دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا۔ راہب خان کسی بپھرے ہوئے چڑ کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں سیدھی اس گلاس پہ پڑیں۔ اس نے کی جست میں ہادیہ کے ہاتھ سے جھپٹ کے دے مارا، جسے شیشے کا گلاس فرش پہ گر کے پاش پاش ہو گیا۔ سفید دودھ کسی ناپاک سازش کی طرح پورے فرش پہ پھیل گیا۔ ہادیہ خوف سے تھر تھرانے لگی، جبکہ سکینہ کی سیڑھی گم ہو گئی۔ وہ دیوار سے لگ کے ہچکیاں لینے لگی۔ راہب نے سکینہ کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کی ہڈیاں چٹکنے کی آواز آنے لگی۔ اسے گھسیٹتا ہوا دودھ کے پاس لے گیا۔ اب فرش پہ بکھرا ہوا تھا۔ اس کی گرجدار آواز پورے کمرے میں ہتھوڑے کی طرح لگنے لگی۔ بولو، اس میں کیا ملا کے لائی تھی؟
اما سائی نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ اگر سچ نہیں بولا تو تمہاری لاش اس حویلی کے پچھلے قبرستان میں ملے گی۔ سکینہ نے روتے ہوئے تڑپ کے راہب کی پاؤں پکڑ لیے اور ہانپتے ہوئے سارا سچ اگل دیا کہ کس طرح بڑی بیگم نے اسے زہر کی شیشی دے کر ہادیہ اور اس کے بچے کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ راہب کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے ایک وحشیانہ نگاہ ہادیہ پہ ڈالی جو بیڈ پہ سمٹی ہوئی اپنی کوکھ کو چھپا رہی تھی۔ پھر وہ بنا کچھ کہے مڑ گئی، بڑی بیگم کے کمرے کی طرف لپکا۔ اس کے قدموں کی چاپ پوری حویلی میں لرز اٹھی، جیسے آج اس گھر میں کوئی بہت بڑا خونی حساب برابر ہونے والا ہو۔ راہب کے پیروں کی دھمک سے حویلی کا دلان لرز اٹھا تھا۔ اس حویلی پہ پھیلی وحشت دیکھ کے ملازمین دیواروں سے لگ گئیں۔ وہ سیدھا بڑی بیگم کے کمرے کا دروازہ ٹھوکر مار کے اندر داخل ہوا، جہاں اطمینان سے جائے نماز پہ بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، جیسے کسی موت کا انتظار کر رہی ہو۔ راہب نے ایک جھٹکے سے ان کے ہاتھ سے تسبیح چھین کے دور پھینکی، تھاڑ کے بولا، اما سائیں یہ تسبیح اور یہ سجدے کس کے لیے؟ اس خون کے لیے جو ابھی میرے کمرے کے فرش پہ بہہ جانا تھا۔ آپ نے میری غیرت کو للکارا، آپ نے میرے وارث کو مارنے کی کوشش کی۔ بڑی بیگم ہکا بکا رہ گئی، مگر فوراً ہی سنبھل کے کھڑی ہوئیں اور اپنی مخصوص کٹھور آواز میں بولی، ہاں کیا ہے میں نے یہ سب۔ کیوں میں اس حویلی کی پاکیزگی پہ کسی دشمن کی اولاد کا سایہ پڑنے دوں؟ وہ بچہ اس خاندان کا کلنک ہے۔ راہب کا قہر اب بے قابو تھا۔ اس نے کمرے میں موجود شیشے کا گلدان دیوار پہ دے مارا، جس کے ٹکڑے بڑی بیگم کے پیروں کے پاس بکھر گئے۔ وہ کلنک نہیں، میرا خون ہے، اور آج کے بعد اگر آپ نے اس کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو یاد رکھیے گا یہ راہب خان اپنی ماں کو بھی اس حویلی کی چاردیواری سے باہر نکال پھینکنے میں دیر نہیں کرے گا۔ آج سے ہادیہ اس گھر میں قیدی نہیں بلکہ اس گھر کی مالکن ہے، اور اس کا حکم میرا حکم ہوگا۔ بڑی بیگم ساکت کھڑی اپنے ہی بیٹے کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کی وہ چمک دیکھ رہی تھی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ جبکہ باہر دالان میں کھڑی ہادیہ نے دیوار کا سہارا لے کے خود کو سنبھالا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ راہب خان اس کے لیے اپنی سگی ماں کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا، مگر وہ جانتی تھی یہ جنگ اب بھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ جنگ تو اب ایک نئے سرے سے شروع ہوئی ہے۔ راہب نے ایک وحشیانہ نگاہ اپنی ماں کے پتھرائے ہوئے چہرے پہ ڈالی، مڑ کے تیزی سے ہادیہ کی طرف لپکا جو کمرے کے باہر دہلیز پہ کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے ہادیہ کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے تھاما کہ اسے اپنی انگلیاں کچکچاتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اسے گھسیٹتا ہوا حویلی کے عین وسط میں بنے اس بڑے دالان میں لے آیا جہاں تمام ملازم، محافظ، گھر کے کارندے سہمے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، اس طوفان کا منظر دیکھ رہے تھے۔ راہب کی آواز کسی بپھرے ہوئے بادل کی طرح گونجی، سن لو سب، آج سے اس حویلی کا قانون بدل گیا ہے۔ ہادیہ بی بی اس گھر کی محض بہو نہیں بلکہ اس تخت کی وارث ماں، اور جو عزت جو مقام میرا ہے وہی آج سے اس کا بھی ہوگا، اگر کسی نے بھی چاہے وہ اس گھر کا فرد ہو یا ملازم، ہادیہ کی حکم عدلی کی یا اسے نقصان پہنچانے کی ناکام کوشش کی تو اس کا سر اسی دالان میں قلم کیا جائے گا۔ بڑی بیگم جو پیچھے سے برآمدے میں آ کھڑی تھی، غصے اور تسلیت سے ان کا رنگ فک ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ کیسے ان کا اپنا بیٹا ان کے بنائے ہوئے برسوں پرانے اصولوں کو ایک ہی جھٹکے میں روند رہا ہے۔ راہب نے ہادیہ کو اپنے بازو کے حصار میں لیا، سب کے سامنے اسے سیڑھیاں چڑھا کے بالائی منزل کی اس شاہانہ کمرے کی طرف لے گیا جو صرف خان کے لیے مخصوص تھا۔ ہادیہ کی نظریں جھکی ہوئی تھی، اس کے آنسو اس کے گالوں پہ بہہ رہے تھے، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ راہب کی یہ ڈھال اسے محفوظ کر رہی ہے یا اسے کسی ایسی آگ میں جھونک رہی ہے جس کا ایندھن خود بڑی بیگم کی نفرت بننے والی تھی۔ راہب نے کمرے کا بھاری دروازہ اندر سے مقفل کیا، ہادیہ کو اس شاہانہ بیڈ پہ بٹھا دیا جو اب تک اس کے لیے محض ایک خواب یا کسی خوابناک قید کا حصہ تھا۔ ہادیہ کا وجود ابھی تک ان تمام تلخ یادوں اور خوفناک منظروں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ اس نے ابھی نیچے دالان میں دیکھا، اس کی سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور وہ اپنے دوپٹے کو بری طرح مڑوڑ رہی تھی، جیسے اسے اپنی بے بسی کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ راہب نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی شاہانہ پگڑی اتار کے میز پہ رکھی، پھر وہ بہت آہستگی سے ہادیہ کے سامنے فرش پہ اس طرح بیٹھا کہ اس کی نظریں ہادیہ کی جھکی ہوئی نمناک آنکھوں میں عین مقابل آ گئی۔ اس نے ہادیہ کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو اپنی گرم اور مضبوط گرفت میں لیا
اس پہ اپنے لب رکھے۔ اس کا لمس وہ پرانی درندگی نہیں بلکہ ایک ایسی پناہ تھی جس کی ہادیہ نے کبھی تمنا بھی نہیں کی تھی۔ راہب کی آواز میں ایک عجیب سی تھنک اور جذباتی پگھلاؤ تھا جب وہ بولا، ہادیہ میری طرف دیکھو، میں بھی سے حویلی کی کوئی دیوار تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اور نہ ہی میری ماں کا سایہ تم تک پہنچے گا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، تمہیں قیدی بنا کے رکھا، لیکن اب یہ سب بدل جائے گا کیونکہ تم صرف میری بیوی نہیں ہو، تم میرے اس وارث کی ماں ہو جو میرے بعد اس تخت کا مالک بنے گا۔ میں اپنے خون کی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ ہادیہ نے تڑپ کی نظریں اٹھائیں تو اسے راہب کی سیاہ آنکھوں میں پہلی بار اپنے لیے ایسی تپش اور چاہت نظر آئی جس نے ان کے دل کے کسی کونے میں چھپی نفرت کو پگھلانا شروع کر دیا ہو۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے راہب کے جوڑے شانے پہ سر رکھ دیا۔ راہب اسے اپنے مخصوص بازوؤں میں بھر کے اس کی پیشانی پر پیار دیا۔ اس لمحے برسوں کی تلخیوں کو مٹا رہی تھی۔ ہادیہ کو بھی محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اس کٹھور دل انسان کے اندر بھی ایک ایسا دل دھڑکتا ہے جو صرف اس کے اور اس کے بچے کے لیے دھڑکنے لگا ہے۔ بڑی بیگم کمرے میں فضا کسی قبرستان جیسی خاموشی اور بوجھل تھی۔ مکمل ان کے سینے میں انتقام کی ایک ایسی آگ دہک رہی تھی جسے اس نے ماتھے پہ پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے پرانے وقتوں کا بھاری ٹیلی فون اٹھایا اور نمبر گھمانے لگا۔ ان کی نظر دیوار پہ لگی اس خاندانی تصویر پہ جمی تھی جہاں راہب کا باپ ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کھڑا تھا۔ آج اسی کی حویلی میں ایک دشمن کی بیٹی کا راج کرنے والی تھی۔ ہیلو دلاور، ان کی آواز میں وہ کاٹ تھی جو کسی تیز دھار خنجر کی ہوتی ہے۔ راہب کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اس کل موہی کے لیے اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھا دیا ہے اور اس دشمنوں کی نشانی کو اس تخت کا وارث بنانے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ دوسری طرف سے دلاور خان کی بھاری اور غصیلی آواز آئی جس نے بڑی بیگم کے ارادوں کو مزید چھا دی۔ تم فکر نہ کرو آپا، اگر راہب بندہ ہو گیا ہے تو ہم ابھی زندہ ہیں۔ بچہ اس حویلی کی دہلیز پہ قدم رکھے گا اس سے پہلے ہی خاک میں شامل ہو جائے گا۔ میں اپنے بندے لے کے آج رات ہی حویلی کے پچھلے راستے میں پہنچ رہا ہوں۔ اس بار نہ راہب ہوگا نہ ہی اس کی ڈھال پر سمایا انصاف ہوگا۔ بڑی بیگم نے فون رکھا اور اس کے لبوں پہ ایک زہریلی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کی رات اس حویلی کی تاریخ کی سب سے کالی رات ثابت ہونے والی ہے۔ یا یہاں تو محبت جیتے گی یا پھر برسوں پرانی خاندانی دشمنی سب راکھ کر دے گی۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ حویلی کے پچھلے حصے سے گولیاں چلنے کی آوازوں نے خاموشی کا سینہ چاک کر دیا۔ دلاور خان کے مسلح بندوں نے حویلی پہ دھاوا بول دیا اور راہب خان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اکیلا ان درندوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا۔ ہادیہ کمرے کے کونے میں سہم کے کھڑی جب راہب خون میں لت پت اندر داخل ہوا۔ اس کے بازو اور سینے سے خون فواروں کی طرح بہہ رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی جاہو جلال تھا۔ ہادیہ بھاگ جاؤ یہاں سے، پچھلے راستے سے گاڑی تیار ہے، میں نے روک رکھوں گا۔ راہب نے لڑکھڑاتے اسے دیوار سے لگایا، اس کے ماتھے پہ اپنا آخری پیار ثبت کیا۔ میرے باعث کو بچا لینا ہادیہ، یہی تمہارا انتقام ہوگا، یہی میری محبت کا صلہ۔ ہادیہ نے تڑپ کے راہب کے ہاتھ تھامنا چاہا لیکن باہر سے بڑی بیگم کی چیخ سنائی دی جو دلاور خان کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ وہ اب اپنے بیٹے کو مرتا نہیں دیکھ سکتی تھی مگر دیر ہو چکی تھی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ راہب نے ہادیہ کو بچانے کے لیے خود کو گولیوں کے سامنے کر دیا۔ ہادیہ کے قدموں میں گرا تو اس کے چہرے پہ ایک سکون تھا، اپنی محبت اپنے خون کو بچا لیا۔ برسوں بعد اس حویلی کے تخت پہ ایک 8 سالہ بچہ بیٹھا تھا جس کی آنکھیں بالکل راہب خان جیسی تھی۔ اس کے برابر میں ہادیہ سفید لباس میں ملبوس، سر پہ بڑی بیگم جیسی چادر اوڑھے کھڑی تھی مگر اس کی آنکھوں میں نفرت نہیں بلکہ ایک فاتحانہ وقار تھا۔ بڑی بیگم کونے میں ویل چیئر پہ ساکت تھی، صرف پچھتاوے کی تصویر بنی ہوئی تھی کیونکہ ہادیہ نے نہ صرف حویلی کو سنبھالا بلکہ راہب کے دشمنوں کو اس کی تلوار سے ختم کر کے ثابت کر دیا۔ محبت جب انتقام بنتی ہے تو وہ تخت بھی چھین لیتی ہے، نسلیں بھی بدل دیتی ہے۔ حویلی کے در و دیوار آج بھی راہب خان کے نام سے گونجتے تھے مگر اب وہاں کسی قیدی کی سسکاری نہیں بلکہ نئے باعث کے کہکے سنائی دیتے تھے جس نے اس خونی دشمنی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا۔